بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں رکھے تو تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی برکت سے کوئی نازل ہونے والی مشکل یا مصیبت رد کر دی جاتی ہے۔ فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سے کم تر آدمی پر نظر ڈالو اور اپنے سے بہتر کو نہ دیکھو، اسی طرح ممکن ہے کہ تم اللہ کی نعمت کو بہتر دیکھ سکو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ معافی اور درگزر نہ کرتا تو کسی کی زندگی خوشی سے نہ گزرتی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بہترین علم وہ ہے جو تمہاری ہدایت کرے اور بدترین علم وہ ہے جو تمہاری آخرت تباہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روزی نہ کمانے والے کی اللہ عز و جل عبادت قبول نہیں فرماتا اور نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی، تلاش معاش تم پر واجب ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، تین چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تک پہنچاتی ہیں، بہت زیادہ استغفار کرنا، نرم رویہ، بہت زیادہ صدقہ دینا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دعا کے قبول ہونے کی امید نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اس کے رستوں کو بند کر دیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رزق سخاوت میں پوشیدہ ہے، اس کو لوگ محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان کے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جہالت ایک قسم کی موت ہے اور جہل لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، شادی کیجئے لیکن طلاق نہ دیجئے، کیونکہ طلاق ہونے سے واقعی عرش الہی کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر دیکھو، تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قیامت کے دن انسان سے کہا جائے گا، خود ہی اپنی کتاب نامہ اعمال پڑھ لے، آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہونا مفید تجارت ہے اور اس کی رحمت کا طلبگار رہنا اعلیٰ درجے کی کامیابی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کے بدن پر بال نہ ہوں گے اور بغیر داڑھی کے ہوں گے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا معلوم ہوگا، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی اور نہ کپڑے پوسیدہ ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ نگہبان، دعا گو ساگر۔